السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی جی ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری آپ سے پھر مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، کیا پیر مرید سے جدا ہوتا ہے؟ کئی اشخاص مریدوں کے گروہ میں کئی لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے پیر اس گاؤں میں رہتے ہیں، اس شہر میں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ایسے مریدوں نے جو اپنے پیر کو اپنی ذات سے جدا بتاتے ہیں، پیری مریدی کے حقیقت کو ہی نہیں سمجھا۔ دراصل پیری مریدی کا رشتہ پانی اور برف کی مانند ہے۔ جس طرح پانی میں برف پوشیدہ ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، اسی طرح مرید میں پیر کی ذات مقدس پنہاں ہوتی ہے۔ وہ وہی لوگ اسے دیکھ پاتے ہیں جن کی آنکھیں روشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی پہچان اگر ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مقدس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر حیات النبی اگر سمجھ میں آتے ہیں تو نسبت پیر کے توسل سے، ورنہ 7 طبق زمین 7 طبق آسمان، آپ اللہ اور اس کے رسول کو ڈھونڈ لو، جستجو رنگ نہیں لائے گی۔ اسی موضوع پر ہمارے فاضل دوست سیف اللہ سیف بھوکردنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہے ختم پیر کی چوکھٹ پہ بندگی کی حدیں، ہے ختم پیر کی چوکھٹ پہ بندگی کی حدیں، اب اس سے آگے کوئی راستہ تلاش نہ کر، تیرا وجود ہی خود مظہر الہی ہے، تو اپنی ذات سے باہر خدا تلاش نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی کی شناخت، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اگر ہوتی ہے تو اس شخص کو جو اپنے پیر کو اللہ اور اس کے رسول کا مکمل آئینہ سمجھ لے، اور پیری مریدی کے زمرے میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ کامرانی حاصل کرتے ہیں جو اپنے پیر و مرشد کو سراپا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آئینہ مانے، اور جب تک وہ دوئی میں پڑا رہتا ہے وہ پیری مریدی میں فیض نہیں اٹھا سکتا، وہ روحانیت کی دنیا میں سیر نہیں کر سکتا۔ روحانیت کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اہل پرواز ہو، آپ کسی اہل پرواز کی صحبت بھی اختیار کر لیں، اس سے مناسبت حاصل کریں تو آپ سیر کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر ایک مرغی کا چوزا ہے جس کے پر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اس کو شوق ہے کہ میں بلندی پہ پرواز کروں، میں اونچائی کی سیر کروں، میں بلند پرواز کروں۔ اب بتائیے، کیا وہ چوزا اونچائی پہ سیر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اب اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اب اس کو چاہیے کہ جو پرندہ اونچائی پر پرواز کرتا ہے اس کے پنجوں میں خود کو سونپ دیں، مردہ جان کر، زندہ رہے تو رہے، مار ڈالے تو مار ڈالے، یہ سوچ کر
کسی باز کے ہاتھ میں خود کو سونپ دینا۔ اب وہ پرندہ وہاں پہنچے گا جہاں جہاں وہ پرواز باز کرے گا۔ اس طریقے سے مرید سیر کر سکتا ہے اپنے پیر کے دامن کو تھام کر۔ دراصل نسبت مرشد بہت بڑی بات ہے۔ نسبت مرشد کی ہر کسی کو ضرورت ہے۔ کوئی بھی شخص حقیقت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ کسی حق آشنا فقیر کے دامن سے وابستگی حاصل نہ کرے، کیونکہ پیر اس راہ کا رہنما ہوتا ہے جس راہ پر چل کر اللہ تبارک و تعالی کی شناخت ہوتی ہے، اس کی معرفت بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ پیری مریدی قرآن سے ثابت نہیں، پیری مریدی کی کیوں ضرورت آن پڑی؟ تو میں ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کر خاص توجہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پیری مریدی کے بغیر آپ نماز بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے کہ نماز میں خشوع اور خضوع بہت ضروری ہے۔ خشوع اور خضوع کہتے ہیں کہ نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ایسی نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایسی پڑھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ دوسرے درجے کا ایمان ہے۔ کیوں جائیں بھائی ہم دوسرے درجے میں؟ ہم پہلے ہی درجے کو پسند کریں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر نماز پڑھنے کے منتظر ہیں، اس کا ذوق و شوق رکھتے ہیں۔ تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے؟ اگر کسی پیر و مرشد کے دامن سے وابستگی حاصل نہیں کیا تو کوئی بھی انسان، چاہے عالم دین ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، قاری ہو، ہم کو بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عملی طور پر نظر میں کیسے رکھا جائے، یا فقراؤں کی نسبت حاصل کریں، بزرگان دین کا طریقہ حاصل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی نظر میں اللہ کا جلوہ ہوگا، اور آپ وہ نماز پڑھیں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف ہے، لا يقبل اللہ عبادت العبد کلھا معرفت اللہ تعالی۔ لا يقبل اللہ نہیں قبول کرتا عبادت العبد، عبادت اس بندے کی، کلھا معرفت اللہ تعالی، جس نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے ہم کو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، انا مرآت الرحمن، میں رحمان کا آئینہ ہوں، میں اللہ کا آئینہ ہوں، من رآنی فقد رأى الحق، مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو اصحاب صفہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں نمازیں اس طرح پڑھی جاتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کو کیسے دیکھیں؟ تو جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، انا مرآت الرحمن، میں رحمان کا آئینہ ہوں، من رآنی فقد رأى الحق، مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو اللہ کو دیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ضروری ہے۔ نماز تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی
جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار مقدس آپ کو نہیں ہوتا، وہ نماز جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہو، اس کے لیے ضروری ہے معرفت الہی، اور جسے معرفت الہی حاصل نہیں ہے، اللہ نقطہ نواز ہے، وہ سمجھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی معرفت ضروری ہے، اور بزرگوں نے معرفت حاصل کی، ترک وجود کر کے حاصل کی، دنیا کو ترک کیا۔ اور کئی بزرگان دین ایسے رہیں جو دنیا میں تو رہے لیکن ان کے اندر کبھی دنیا نہیں رہی، وہ بھیڑ میں رہتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک ان کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، ہم نماز کا حقیقی لطف حاصل نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں مرید بننے کے لیے پیر کا ہاتھ تھام لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کو صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول کا آئینہ سمجھ لینا یہ فرض ہے۔ جب تک بندہ شرک اور کفر کی بنیادیں نہیں توڑتا، شرک اور کفر اس کے سمجھ میں نہیں آتا، حقیقی شرک اور حقیقی کفر، جب تک نماز میں لطف حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یعنی اپنی نفسوں سے جہاد کریں، اپنے خواہشات سے جہاد کریں، اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی معرفت تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب مرشد کامل کی نگاہ خاص، مرشد کامل کی نگاہ خاص مرید پر پڑے۔ اور جو لوگ صرف عارضی طور پر مرید بنتے ہیں، دل و دماغ ان کا پیر کی باتوں میں نہیں رہتا، ایسے لوگ پیری مریدی میں کوئی رنگ نہیں جما سکتے، ان کو کوئی منازل حاصل نہیں ہو سکتی، یہ کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ پیر وہ رہنما ہیں جو ہر مرید کو منزل حقیقی تک پہنچاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت کرواتا ہے، اپنے مقام تک پہنچاتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آل کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔